On a cold, crisp winter morning, two distant centers of the Ahmadiyya Muslim community, Islamabad in the UK and Qadian in India, were linked together as though stood side by side. Despite being separated by continents, the chill in the air and the eager anticipation among members felt strikingly similar. From Islamabad in the UK, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, addressed the convention. And from Qadian, the historic birthplace of the community, thousands listened in real time, united through MTA International in a gathering that stretched across climates, countries, and time zones. In his address, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, reminded members of the unique spiritual purpose of the Jalsa Salana, quoting the Promised Messiah alayhi salam. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے، اس لیے یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس جلسے کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، قومیں ان میں شامل ہو رہی ہیں۔ قادیان کی وہ بستی جسے کوئی جانتا نہ تھا، آج سے جلسے میں مختلف ممالک کے لوگ اور قومیں شامل ہیں۔ Speaking further, Hazur, may Allah be his helper, emphasized that the true value of Jalsa lies not only in attending, but in honoring the pledge of Bat made to the Promised Messiah alayhi salam, specifically the avoidance of associating partners with Allah the Almighty. ہر وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے ہوئے اپنے عہد بیت پر قائم ہوگا۔ جو لوگ اپنی روحانی اور اخلاقی بہتری اور ترقی کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس عہد کی سچے دل سے جگالی کرتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ عہد بیت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سی شرائط رکھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہی فرمایا کہ جو میری بیعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ کبھی شرک نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اور شرک کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی بت کو نہیں پوجا، ہم نے کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص اپنے کسی کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ Hazur, may Allah be his helper, went on to speak on the importance of one's prayers, reminding members to observe the 5 daily prayers with humility and submissiveness. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے ساتھ عہد بیت باندھا ہے تو 5 وقت کی نمازیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنی اور تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور استغفار میں باقاعدگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دل سے یاد کرو اور اس کی حمد کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قریب اسی طرح ہوا جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اور ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ مجھ سے بیعت کرنے والا یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے گا اور اس کی حمد کرے گا۔
جب تم اس کی حمد کرو گے اور اس کے احسانوں کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ Towards the end of his address, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, stressed the need for practical action and not just mere empty words or rhetoric. Referencing the prayers of the promised Messiah alayhi salam for his community, Hazur, may Allah be his helper, emphasized the need to act upon his teachings. اسی طرح بیعت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ صرف بیعت کافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم میری باتیں ہی باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں۔ فتح کے لیے ضروری ہے تقویٰ کی۔ اگر فتح چاہتے ہو تو متقی بنو۔ آپ نے توجہ دلائی کہ ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ ہم نے شرائط بیعت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار نصائح بہت درد کے ساتھ کی ہیں، بعض کو میں نے اس وقت بیان کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ کی جو نصائح ہیں اور جو دعائیں ہیں جو آپ نے ہمارے لیے کی ہیں، ان کے ہم نے اگر وارث بننا ہے تو ہمیں اپنے عملوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے اندر ایک واضح تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو تبھی ہم اس مقصد کو پانے والے ہوں گے جو بیعت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ After his address, poems were recited from Qadian, enjoyed by the thousands watching worldwide. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔